خوش آمدید۔ آج ہم عربی صرف و نحو کے ایک بہت ہی خوبصورت اور منظم نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے عربی افعال کی گردانیں، یعنی ایک ہی فعل یا ورب کو مختلف لوگوں اور حالتوں کے لیے کیسے بدلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست سسٹم ہے جو ایک ہی لفظ میں بہت ساری معلومات جمع کر دیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مرکزی سوال یہی ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عربی زبان کی ساخت کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے، جہاں اکثر ایک لفظ خود میں ایک پوری کہانی بیان کر سکتا ہے۔ ہم شروعات کریں گے صیغہ کے تصور سے، پھر گرامر کے 3 اشخاص اور عادات کو سمجھیں گے، اور آخر میں ان سب کو ملا کر وہ 14 مشہور صورتیں دیکھیں گے جو عربی افعال کی بالکل بنیاد ہیں۔ چلیں تو بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بہت اہم اصطلاح کو سمجھنا ہوگا، صیغہ۔ یقین کریں یہ پورے نظام کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تو صیغہ آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ کسی لفظ کا صرف تلفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا وہ خاص ڈھانچہ یا پیٹرن ہے جس نے کئی طرح کی معلومات چھپی ہوتی ہیں۔ اسے ایک چھوٹے سے انفارمیشن پیکج کی طرح سمجھیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، کتنے لوگ ہیں اور ان کی جنس کیا ہے۔ اچھا، اب جب کہ صیغہ کا بنیادی آئیڈیا سمجھ آ گیا ہے تو آئیے اس معلومات کی پہلی تہہ کو کھولتے ہیں، یعنی یہ کہ کام کون کر رہا ہے۔ عربی گرامر میں اس کے لیے 3 بنیادی اشخاص ہیں۔ پہلا ہے غائب، جسے انگریزی میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری گفتگو میں موجود نہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے ہم کہیں اس نے کیا کہا یا ان سب نے کھایا۔ دوسرا ہے حاضر، یعنی سیکنڈ پرسن۔ یہ وہ شخص یا لوگ ہیں جن سے ہم براہ راست یعنی فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں، یعنی تم یا آپ، جیسے تم نے کیا یا آپ سب نے سنا۔ اور تیسرا ہے متکلم، یعنی فرسٹ پرسن۔ یہ وہ شخص ہے جو بات کر رہا ہے، یعنی میں یا ہم، جیسے میں نے کیا یا ہم نے کیا۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں، غائب، حاضر اور متکلم۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ جان لیا کہ کون کام کر رہا ہے۔ اب اگلی سطح پر چلتے ہیں کہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہاں عربی زبان ایک بہت ہی دلچسپ پہلو سامنے لاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہے واحد، یعنی سنگولر۔ یہ سب سے عام ہے اور ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ایک مرد یا ایک عورت۔ اب یہاں ایک بہت خاص بات ہے۔ انگریزی یا اردو جیسی زبانوں میں ہمارے پاس عام طور پر صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں، لیکن عربی میں ٹھیک 2 لوگوں کے لیے ایک الگ، بالکل مخصوص صیغہ موجود ہے۔ اس صیغے کو تثنیہ کہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف 2 افراد یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ صرف گرامر کا کوئی پیچیدہ قاعدہ نہیں، بلکہ اس زبان کو حیرت انگیز طور پر پریسائز بناتا ہے، یعنی کسی اضافی لفظ کے بغیر صرف فعل کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کام کرنے والے ٹھیک 2 تھے۔ یہ عربی زبان کی باریکی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اور آخر میں ہے جمع، یعنی پلورل، لیکن یہاں بھی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے۔ عربی میں جمع کا مطلب 2 یا اس سے زیادہ نہیں، بلکہ 3 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ترتیب یہ بنی: واحد یعنی 1، تثنیہ یعنی 2، اور جمع یعنی 3 یا اس سے زیادہ۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے شخص یعنی غائب، حاضر، متکلم اور تعداد یعنی واحد، تثنیہ، جمع کے بنیادی حصوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جب ہم ان تصورات کو ایک ساتھ ملاتے ہیں اور اس میں جنس یعنی مذکر اور مؤنث کے فرق کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو عربی فعل کا ایک مکمل اور جامع نظام ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور ان سب کے ملاپ سے کل 14 معیاری صورتیں یا صیغے بنتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 14 صیغے، جو عربی کے کسی بھی فعل کے ماضی کی گردان کی بنیاد ہیں۔ آئیے سلائیڈ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ اس پورے نظام کا خاکہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غائب کے لیے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے لیے واحد، تثنیہ، جمع، اور 3 مؤنث کے لیے واحد، تثنیہ، جمع۔ اسی طرح حاضر کے لیے بھی یہی 6 صیغے ہیں، جبکہ متکلم میں معاملہ بہت سادہ ہے۔ یہاں صرف 2 صیغے ہیں، واحد اور جمع، جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو کل ملا کر یہ 14 صیغے بنتے ہیں۔ تو ہم نے یہ 14 صیغے تو دیکھ لیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جاننا اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ صرف گرامر کے کچھ اصول نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ جیسا کہ اس کتاب الدروس الصرفیہ کے تعارف میں واضح طور پر کہا گیا ہے، عربی گرامر سیکھنے کا اصل مقصد قرآن اور حدیث کے پیغام کو براہ راست اس کی اصل زبان میں سمجھنا ہے، اور یہ صیغے اس گہری سمجھ کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟
पहली बात, सीगा एक मालूमाती पैकेज है जो शख्स, तादाद और जिन्स को एक ही लफ्ज़ में बता देता है। दूसरी, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम हमें बताते हैं कि काम किसने किया। तीसरी, वाहिद, तस्निया और जमा बताते हैं कि कितने लोगों ने किया। और आखिर में ये 14 सीगे मिलकर तमाम अफ़ाल की गर्दान का एक बुनियादी खाका बनाते हैं। तो ये 14 सीगे सिर्फ ग्रामर के कवायद नहीं हैं, बल्कि ये अरबी ज़ुबान के वसी और गहरे समंदर के दरवाजे खोलने वाली चाबियां हैं। अब ये हर सीखने वाले पर है कि वो इन चाबियों से इल्म का कौन सा खजाना खोलता है।